رب العالمین فرماتے ہیں جبریل امین سے میرے جبریل امین جواب دیتے ہیں جی رب جلیل. فرمایا جبریل جا جلدی کرنا میرے محبوب کو عرشوں کی سیر کروا دے. جبریل امین کہنے لگے رب جلیل میں حاضر ہوں، لیکن ربا تیرا محبوب تو مہانی کے گھر تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں. رب العالمین نے فرمایا جبریل وہاں جانا تیرا کام ہے، میرے محبوب کو بیدار کرنا میں رب العالمین کا کام ہے. جبریل امین کہنے لگے رب جلیل آپ کا محبوب تو بڑی شان والا، بڑے مقام و مرتبے والا ہے، کیسے آپ کے محبوب کو عرشوں کی سیر کرواؤں؟ ربا کہیں سیر کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی سیر و تفریح کے لیے سواری کی ضرورت ہوتی ہے. ربا میں کون سی سواری لے کر جاؤں آپ کے محبوب کے لیے، آپ کے حبیب کے لیے؟ رب العالمین نے فرمایا جبریل جنت میں چلا جا، میری چراگاہوں میں براق چل رہے ہوں گے، ایک براق لے کر چلا جانا. اللہ کے محبوب جبریل امین جنت میں آئے، براق پہ نظر دورائی تو کئی ہزار براق نظر آئے. جبریل امین پریشان ہو گئے، ربا اتنے سارے براق ہیں، سارے خوشی میں مست و مگن، سارے خوش ہیں، ان میں سے کس کو لے کر جاؤں؟ کون ہے ایسا جو رب العالمین کے محبوب کی شان و شوقت اور مرتبے کے برابر ہو؟ ایک پہ نظر جاتی ہے وہ بھی زبردست ہے، خوشی میں مست و مگن، دوسرے پہ نظر پڑتی ہے وہ اس سے بڑھ کر. جبریل امین اس بات پہ مشاہدہ کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے اب کس کو چھوڑوں تو کس کو لے کر جاؤں؟ یہ تو سارے اس قابل، ان میں سے جس کو میں چاہوں لے کر چلا جاؤں یہ اس قابل ہے. اتنے میں جبریل امین کی نظر پڑی، کونے میں ایک براق زار و قطار رو رہا ہے. جبریل امین ان سارے براقوں کو چھوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں ارے براق بتا تو صحیح نا تو کیوں رو رہا ہے؟ سارے خوشی میں مست و مگن ہیں. وہ براق جبریل امین کو جواب دیتا ہے جبریل ذرا تو مجھے تو یہ بتا یہ خوش کیوں ہے؟ مجھ سے پوچھ رہا ہے میں کیوں رو رہا ہوں، ذرا پہلے مجھے یہ بتا یہ کیوں خوش ہیں؟ سارے خوشی میں مست و مگن کیوں ہیں؟ مجھے بھی پتہ چل جائے. جبریل امین نے کہا وہ اس لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے محبوب کو اپنے اوپر سوار ہونے کی خوشی میں مست و مگن ہیں. وہ براق کہنے لگا جبریل وہ خوش ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو اس قابل نہیں، میں تو کمزور ہوں، میں تو لاغر ہوں، میں اس قابل نہیں کہ مسکرا کر اپنے رب کو منا سکوں. فرق اتنا ہے وہ مسکرا کر منا رہے ہیں، میں رو کر منا رہا ہوں. سبحان اللہ کہہ دو، سمجھ آتی ہے تو یہ پشتے میں کرو. فرمایا رب العالمین سارے براق مستی میں مگن، خوشی میں مست و ہیں. ربا کس براق کو لے کر آؤں؟ یہ بات کہنے کے بعد رب العالمین نے عرش بری کی بلندیوں سے فرمایا جبریل وہ کونے میں جو زار و قطار رو رہا ہے. جبریل امین کہنے لگے رب جلیل وہ تو بڑا لاغر ہے، وہ تو کمزور ہے. رب العالمین نے فرمایا جبریل جوانیاں عطا کرنے والا بھی میں، طاقت عطا کرنے والا بھی میں،
شباب عطا کرنے والا بھی میں، تو اس کو بتا دے، خوشخبری سنا دے، اسے جوانی لٹانا میرا کام، اسے طاقت عطا کرنا میرا رب العالمین کا کام۔ اسی اثناء میں جبریل امین اس براق کے پاس جا کر خبر سناتے ہیں، اٹھ جا تیرے رونے نے کام کر دیا، رب العالمین نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، تجھے لے کر آمنہ کے لال کے پاس چلا جاؤں، تو خوش نصیب ہے ان سب سے بڑھ کر کہ آمنہ کے لال تجھ پہ سوار ہونے والے۔ لکھا ہے کتابوں میں یہ خبر سن کر جب وہ براق اٹھا، جبریل امین کہتے ہیں مجھے رب کی ربوبیت کی قسم، اس چراگاہ کے اندر اس براق سے بڑھ کر اب مجھے کوئی حسین نظر نہیں آیا، ایسا شباب اور جوانی میں کوئی نظر نہیں آیا، ایسی طاقت میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جبریل امین کہتے ہیں رب العالمین نے اسے سب سے بڑھ کر حسن بھی عطا کر دیا، جوانی بھی عطا کر دی، شباب بھی عطا کر دیا۔ فرمایا جبریل دیکھ تو صحیح نہ وہی براق ہے۔ جبریل امین کہنے لگے رب جلیل یہ تو سارے مستی میں مگن تھے، رب العالمین یہ تو سارے مستی میں مگن، اس خوشی میں ایک کہتا ہے مجھ پر آمنہ کے لال سوار ہوں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں تجھ پر نہیں مجھ پر سوار ہوں گے، ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشی میں مست و مگن۔ ربا ان سب کو چھوڑ کر زار و قطار رونے والے کا فیصلہ کیوں ہو گیا؟ رب العالمین نے فرمایا جبریل ذرا اسی براق سے پوچھ، وہ تجھے خود بتلا دے گا۔ جبریل امین پوچھتے ہیں ارے براق بتا تو صحیح، تو تو مقبول ہو گیا، تو تو قبول ہو گیا، لیکن سارے براقوں کو چھوڑ کر تیرا فیصلہ کیوں ہوا؟ وہ براق کہتا ہے جبریل 40 سال ہو گئے، 40 سالوں سے یہ سارے خوشی میں مست و مگن ہیں، میں 40 سال سے زار و قطار رو رہا ہوں۔ اسی ایک دن دعا مانگتے ہیں دوسرے اللہ سن دے نہیں، ایک دن دعا مانگی تو دوسرے دن آپ میرے لیے دعا کرنا جی، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ اکثر لوگ دعا کا کہنا چاہیے، دعا کا کہنا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے جلدی مقبول ہونے والی دعا، سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا غائب کی دعا غائب کے لیے۔ کیسے؟ میں آپ کے پاس نہیں ہوں، آپ نے میرے لیے دعا کر دی، آپ میرے پاس نہیں ہیں، میں نے آپ کے لیے دعا کر دی۔ ایک نکتہ بتلا دوں، آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے مرنے والے ہمارے پاس ہیں نہیں ہے نا؟ نماز پڑھ کر جب ان کے لیے دعا کریں گے، آمنہ کے لال نے بخاری شریف کے اندر بتلا دیا، وہ سب سے پہلے قبول ہوگی۔ جو تمہارے غائب، جو تمہارے پاس، تمہارے سامنے نہیں، ان کی پیٹھ پیچھے جب ان کے لیے دعا مانگو گے، ہم پیٹھ پیچھے کیا کرتے ہیں؟ غیبت، بہتان بازی، کبھی دعا نہیں کی۔ مرنے والے میرے والدین ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، بیوی بچے، کوئی بھی ہے، وہ بھی اب آپ کی پیٹھ پیچھے چلے گئے۔ اب ان کے لیے جب آپ دعا مانگیں گے، آمنہ کے لال نے فرمایا سب سے پہلے یہ دعا قبول ہوگی، کیوں اسے خبر نہیں ہے کون مجھے، اور اس عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں، غم کی عالم میں اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ دعا مانگے گا تو دل سے نا، دل سے جب نکلے گی تو فرمایا کہ اس کی قبر روشن ہو جائے گی، اگر وہ زندہ ہے اس کی دنیا سنور جائے گی۔ تو اس لیے غائب کی دعا غائب کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے۔
تو وہ براق کہنے لگا جبریل امین 40 سال سے میں زار و قطار رو رہا ہوں، رب سے یہ مانگتا ہوں ان کی طرح میری بھی جوانی تھی، میرا بھی شباب تھا، اس رونے کے ساتھ میرا شباب چلا گیا، میری جوانی چلی گئی، میری بینائی بھی کمزور ہو گئی، میں لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ جبریل اب سوائے رونے کے میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، 40 سال سے یہ آنسو بہا رہا ہوں، آج میرے رب العالمین نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھ کر مجھے قبول کر لیا۔ اب وہ براق لے کر جس وقت جبریل امین ام ہانی کے گھر پہنچے، آمنہ کے لال اس وقت ام ہانی کے گھر تشریف فرمائے، آرام فرمائے۔ جبریل امین کہنے لگے رب جلیل دستک دے دوں، فرمایا جبریل نہیں ایسا مت کرنا، رب آواز لگاؤں کیسے جگاؤں آپ کے محبوب کو؟ رب العالمین نے فرمایا جبریل تو جانتا ہے میں نے اپنے محبوب کو عرشوں کی سیر کروانی ہے، آج تو نے انداز بھی نرالا اپنانا ہے، دروازے سے نہیں جانا، دروازہ مت کھلوانا، دستک مت دینا، آواز مت لگانا۔ ربا پھر کیسے جاؤں؟ فرمایا جبریل آج تو چھت کھول کر جانا تاکہ میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے، میرے محبوب کی سکون بری نیند میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو چھت کھول کر چلا جانا۔ جبریل امین جس کے 600 پر ہیں، اپنے یوں پروں کو کھول لے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں ساری کائنات کو یوں ڈانپ لے، 2 پروں کو کھولے تو ساری کائنات نیچے ڈانپی جائے، اتنی بڑا، اتنی شان والا، اتنے مقام والا جبریل، ربا میں چھت سے کیسے جاؤں گا؟ رب العالمین نے فرمایا جبریل ضرور تو نوریوں کا سردار ہے، لیکن جس کے پاس تو جا رہا ہے وہ 2 جہانوں کا سردار ہے، 2 جہانوں کا سردار جبریل، تو نے اس کے پاس چھوٹا بن کر جانا ہے، سردار بن کر مت جانا۔ جبریل امین کہنے لگے ربا جو حکم ہو سر آنکھوں پر۔ اب رب العالمین بتائیے نا چھت کہاں سے کھولوں، کہاں سے داخل ہو جاؤں؟ رب العالمین نے بتلایا جبریل جب بیٹا سویا ہوا ہو، بیٹا سویا ہوا ہو، ماں کی ممتا بڑی محبت کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے، لیکن سب حالتوں میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی حالت وہ ہوتی ہے جب بیٹا بیدار ہو کر سونے کے بعد اٹھ جائے تو ماں کو بڑا پیار آیا کرتا ہے۔ سویا ہوا جب بچہ جاگے نا، ماں سارے کام چھوڑ کر اسے اٹھا لیتی ہے، دنیا کا جو کام خراب بھی ہوتا ہے تو میرا لال اٹھ گیا، مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے۔ تو ہمارا جبریل ماں کی ممتا سے 70 ماؤں سے بڑھ کر میں اپنے ایک امتی سے پیار کرتا ہوں، یہ تو میرا محبوب ہے۔ فرمایا جبریل میرے محبوب کے چہرے انور کے سامنے سے چھت کھول لے، تاکہ جب میرا محبوب آنکھیں کھولے تو میں رب العالمین اپنے محبوب کا دیدار کر لوں، اس حالت میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں۔ جبریل امین نے چھت کھولی، چھت کھولنے کے بعد چھوٹا بن کر اندر آ گئے، پاس آ کر پھر کہنے لگے رب العالمین اب کیسے جھنجھوڑ کے اٹھاؤں، آواز لگا لوں؟ رب العالمین نے فرمایا جبریل نہیں ایسا مت کرنا، آواز مت لگانا میرے محبوب کو۔ فرمایا جبریل تو جانتا نہیں تجھے میں نے نور سے پیدا کیا ہے،
تجھے نوریوں کا سردار بنایا ہے، لیکن تیرے ہونٹوں کو میں نے کافوری بنایا ہے۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے نا۔ جبریل میں نے تجھے نور سے بنایا، نوریوں کا سردار بنایا، تیرے ہونٹوں کو کافوری بنا دیا۔ آج جبریل تو کائنات والوں کو بتلا دے کہ نوریوں کا سردار، دو جہانوں کے سردار کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر میرے محبوب کی تلیوں کو چومنے، اپنے کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کی تلیوں سے لگا لے، میرا محبوب بیدار ہو جائے۔ جبریل امین نے یوں ہی کیا، اپنے کافوری ہونٹوں کو آمنہ کے لال کے قدموں کے ساتھ جا کر ملا لیا، بوسہ دے دیا۔ آقا دو جہاں بیدار ہو گئے، بیدار ہو گئے تو جبریل امین نے سلام عرض کیا، آقا رب نے سلام بھیجا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں میرے محبوب کو عرش بری کی سیر کروا دینا۔ اب یہاں ایک نکتہ دوں۔ ایک دن تھا جب آمنہ کے لال کا میلاد ہوا، آمنہ کے لال کی پیدائش ہوئی۔ اماں آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آمنہ کیوں رو رہی ہو؟ اتنا خوشی کا موقع تجھے رب نے چاند سے بھی ہنسی بیٹا عطا کر دیا ہے، تو رو رہی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو ہے؟ اس وقت جناب آمنہ نے جواب دیا تھا، رو اس رہی ہوں کاش کہ عبداللہ زندہ ہوتے۔ کہا کیوں؟ کہا جب باپ زندہ ہوتا اپنے بیٹے کو جا کر سیر کروا کے لاتا، اس کے لیے کھلونے لے کے آتا، کپڑے لے کے آتا۔ اس وقت عرش بری کی بلندیوں سے رب العالمین نے فرمایا تھا، آمنہ فکر نہ کر، یہ بیٹا تیرا ہے، یہ نبی میرا ہے، اسے کھلونے کے قابل تو ہو لینے دے، اسے چلنے پھرنے کے قابل ہو لینے دے۔ باپ دنیا کے اندر اپنی اولاد کو سیر کرواتے ہیں، میں تیرے لال کو آسمانوں کی سیر کرواؤں گا۔ آج وہ وقت آ گیا۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل آدھی رات کا وقت ہے، خیریت تو ہے نام؟ جبریل امین کہنے لگے آقا رب العالمین نے بھیجا ہے، آقا رب العالمین نے ساری کائنات کو سلا کر اپنے محبوب کو جگایا ہے۔ ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، آمنہ کا لال بیدار ہے۔ آقا رب العالمین نے حکم دیا، براق بھی باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ براق سے بڑھ کر مسجد اقصی میں انبیاء کی صفیں بنی ہیں، انتظار میں، انتظار ہو رہا ہے کب دو جہاں کا سردار آئے گا۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسماں و زمین تک صفیں بچھ گئیں۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسماں و زمین تک صفیں بچھ گئیں۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ آقا سارے انبیاء وہاں مسجد اقصی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کیجئے نام۔ اللہ کے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم اٹھ جاتے ہیں، جبریل امین کے ساتھ آ کر براق پہ سوار ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں جس وقت میں نے براق پر اپنا قدم مبارک رکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، وہی براق ہے
جو چل سکتا نہیں، بیٹھا ہوا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، یہ لاغر کمزور براق جب میں نے اپنا قدم اس پر رکھا، یہ اپنا قدم وہاں پہ رکھتا ہے جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں پر قدم رکھتا ہے، وہاں قدم رکھتا جہاں نگاہ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں زمین سے اٹھ جانے کے بعد براق کی رفتار کا کوئی علم نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی علم نہیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مجھے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ وہاں پر جا کر جبریل امین نے جس وقت مجھے بتلایا گیا آقا یہ سارے انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، حضرت آدم بھی صف میں مقتدی بن کر کھڑے ہیں، حضرت نوح بھی صف میں مقتدی بن کر کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی صف میں مقتدی بن کر کھڑے ہیں، موسیٰ بھی، سارے انبیاء کھڑے ہیں، لیکن مصلی پہ کون آیا؟ ابراہیم خلیل اللہ بھی صف میں مقتدی بن کر کھڑا ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی، اسماعیل ذبیح اللہ بھی، موسیٰ کلیم اللہ بھی صف میں مقتدی بن کر کھڑے ہیں۔ مصلی پہ کون آیا ہے؟ حبیب اللہ آیا ہے، بلکہ اگر یوں کہوں صاحب تورات بھی صف میں مقتدی بن کر کھڑا ہے، صاحب انجیل بھی صف میں مقتدی بن کر کھڑا ہے، صاحب زبور بھی مقتدی بن کر صف میں کھڑا ہے۔ رب العالمین نے مصلی رسول پر صاحب قرآن کو کھڑا کر کے قرآن کا مقام و مرتبہ بھی بالا کر دیا ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ کائنات والوں کو بتلا دیا رب العالمین نے۔ آج سارے پیغمبر مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے، اس لیے کھڑے ہوں گے میں نے اپنے محبوب کو امام الانبیاء کا لقب بھی عطا کرنا ہے، سرتاج الانبیاء کا لقب بھی عطا کرنا ہے، شاہ کونین کا لقب بھی عطا کرنا ہے۔ اس کو بھی چھوڑیے، سارے انبیاء وہاں کھڑے ہیں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، رب کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ آخر میں مہمان خصوصی بن کر دو جہاں کے سردار آئے ہیں، انہوں نے آ کر رب کی ربوبیت کا اعلان کیا، رب کی توحید کو بیان کیا، رب کی رسالت کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد جبریل فرماتے ہیں آقا جلدی کیجئے، آسمانوں والے بھی آپ کے انتظار میں ہیں۔ جبریل امین کے یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پہلے آسمان پر گئے، دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا جبریل امین۔ فرمایا ساتھ کون ہے؟ فرمایا دو جہاں کے سردار۔ پتہ چلا جب دستک دی جائے دروازے پہ، کسی کے گھر جاتے ہوئے دروازے پہ دستک دینا یہ انبیاء کی سنت ہے، ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں نا۔ اپنے گھر کے اندر بھی جانے سے پہلے دستک دے کر جانی ہے۔ جبریل روزانہ جس کا کام آنا جانا ہے وہی لے کے آتا ہے، کوئی بات ہے لے کے آتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کو ساتھ لے کر وہ بھی جا کر پہلے آسمان پہ دستک دی، پوچھا کون؟ ہم سے کوئی پوچھے تو کہے جی میں فلاں کے گھر گیا تھا، دروازے ہی بند جی، اتھا چور پہنے اسی گلا نا، دروازے ہی بند، میں مڑ کے آ گیا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ یا اپنے گھر جاؤ تو دستک دے کر جاؤ، اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو بتا دو میں کون ہوں، میرے ساتھ کون ہے۔
یہ بتانا بھی سنت آقا کی نہیں تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں ہم اس سنت پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ جو عمل کرتا ہوگا لوگوں کو کہتے ہیں فلاں کے گھر مت جانا، وہاں دن کو بھی دروازہ بند۔ دروازہ کس لیے ہوتا ہے؟ گھروں کا دروازہ کیوں لگاتے ہیں ہم؟ بند کرنے کے لیے نا، جب ضرورت پڑے تو بندہ کھول لے۔ تو دروازہ ہے اگر کھلا ہے تو پھر اس کے لگنے کا کچھ فائدہ ہے؟ سنت کے اندر خیر ہے، کسی بھی حادثے سے آپ کا دروازہ بند ہوگا تو آپ بچ سکتے ہیں۔ سنت کے اندر بڑی خیر ہے۔ اب یہاں بات بتاؤں تو لمبی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ جبریل امین پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، سارے آسمانوں پہ آمنہ کے لال کو لے کر جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، مرحبا مرحبا کی صدائیں گونجتی ہیں۔ عرش بری عرش معلیٰ تک آمنہ کے لال کو لے کر جاتے ہیں۔ جبریل امین کائنات والوں کو بتلانا چاہتے ہیں، کائنات والو دیکھو اللہ کا محبوب کتنی شان والا، آج بیت اللہ نیچے ہے، انبیاء سارے نیچے ہیں، بیت المقدس نیچے ہے، آمنہ کا لال سب سے اوپر ہے۔ اب اس بلندی تک پہنچ گئے ہیں جہاں سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا ہوگا رکے شاک پردے سے آواز آئی، رکے شاک پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ رکے شاک پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ آغوش رحمت میں لے کے رب نے یوں فرما دیا، آغوش رحمت میں لے کے رب نے یوں فرما دیا، محبوبہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ آج ہم ذرا غور کریں، ہم محبوب کی اتباع کتنی کرتے ہیں، کتنی اپنی زندگی کے اندر آقا کی سنتوں کو اجاگر کرتے ہیں، کتنی کو پیوست و بالا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر مقام و مرتبہ تب ملے گا جب آمنہ کے لال کی سنت کو ہم اجاگر کریں گے۔ جو شان و شوقت سنت کو دیں گے وہ مجھے آپ کو بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے احکام، اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ